اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ ہدایت الناو کا سبق نمبر 40 اور 9 49۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعْلَمْ أَنَّ یا من حروف النداء قد تستعمل فی المندوب ایضا۔ اس میں ترکیب ایک سمجھنے والی ہے کہ من حروف النداء یہ انا کی خبر نہیں ہے، یہ یا کی صفت ہے۔ اس لیے بتایا کہ اگر آپ خبر بنائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا، پھر آپ ترجمہ کریں گے یا حروف نداء میں سے ہے، یہ تو ہم پہلے بھی پڑھے۔ خبر ہے قد تستعمل فی المندوب، تو یہ من حروف نداء یا کی صفت ہے، پھر انا کا اسم ہے اور یہ خبر ہے جی۔ یہاں تک پڑھنے لگا سبق۔ قاعدہ یہ ہے کہ حروف نداء پیچھے ہم نے پڑھے 5، یا ایا حیا، ان 5 میں سے جو یا ہے یہ مندوب میں بھی استعمال ہوتی ہے، ادھر بھی آتی ہے۔ اب یہ مندوب کیا بلا ہے یہ آگے پڑھیں گے، نہیں سمجھ آئی؟ اتنا پڑھ لیا کہ یا جو ادھر سے پڑھی ہے حروف نداء میں یہ مندوب میں بھی آتی ہے جی، یاد ہو گیا ترجمہ۔ تو جان بے شک حروف نداء میں سے یا، یعنی کسی اور کی بھی بات نہیں ہے، حروف نداء میں سے کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بولو یار۔ لیکن میرے خیال میں یہ بھی صحیح ہے جو میں نے کہا، اور دوسرا جو صفت والا ہے تو جان ایسی جائے حروف نداء میں سے، تاکہ کبھی اس کو مندوب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جی، یاد ہو گیا۔ وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِيَا أَوَّا كَمَا يُقَالُ يَا زَيْدَا وَوَا زَيْدَا۔ یہاں تک پڑھنے لگاؤ۔ یہاں تک کیا بیان ہوا؟ مندوب کی تعریف، یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ عام طور پہ لغوی معنی چھوٹا ہوتا ہے، اصطلاحی تعریف بڑی۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، اس کا لغوی معنی بڑا ہے، کس کا؟ مندوب کا۔ مندوب کا لغوی معنی کیا؟ وہ میت جس پر کوئی بندہ روئے اور اس کی خوبیاں بیان کرے تاکہ لوگ اسے معذور سمجھیں اور لوگ بھی رونا شروع ہو جائے۔ میتون یبکی علیہ احد ویعد محاسنہ، اور وہ اس کی خوبیاں بیان کرے تاکہ لوگ اسے معذور سمجھیں اور لوگ بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائے؟ شریک ہو جائے۔ بھائی سمجھ بھی؟ لغوی معنی لمبا، حاشیے میں لکھا ہوا جو میں نے پڑھا، یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ مندوب وہ ہے جس پر رویا جائے یا کے ساتھ، یعنی وہ میت ہے جس پہ رویا جائے وا کے ساتھ یا کے ساتھ۔ یاد ہو گیا؟ مثال، مر گیا تھا زید، یا زیدہ، کیا کہا؟ یا وا زیدہ، بندہ روئے یا زیدہ یا وا زیدہ جی، سمجھ آ گئی ہے جی، ترجمہ ہونے لگا ہے۔ اور وہ مندوب وہ ہے جس پر رویا جائے یا کے ساتھ یا، جیسا کہ کہا جائے یا زیدہ اور وا زیدہ۔ آگے جا رہا ہوں۔ فوا مختصۃ بالمندوب و یا مشترکۃ بین النداء والمندوب۔ یہاں تک پڑھیں۔ وا اور یا میں فرق، وا مندوب کے ساتھ خاص ہے، کیا؟ واو نہیں کہنا، وا مندوب کے ساتھ خاص ہے۔ یاد رکھیں جو جس کے ساتھ خاص ہوتا ہے اسی میں پایا جاتا ہے، کسی اور میں، لہذا وا کسی اور جگہ آتی نہیں ہے، بس مندوب میں آئے گی، رونے کے لیے آئے گی۔ ہاں یا مشترک ہے ندا اور مندوب کے درمیان، وہ آواز دینے کے لیے بھی آئے گی، رونے کے لیے بھی آئے گی جی، یاد ہو گیا۔ پس وا مندوب کے ساتھ خاص ہے، یہ ترجمہ ہے، اور ترجمے سے ترکیب آتی ہے۔ اور یا مشترک ہے ندا اور مندوب کے درمیان، وَحُکْمُهُ فِي الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ مِثْلُ حُکْمِ الْمُنَادَى۔ ترکیب اس طرح کے ہم نے پہلے پڑھ لی ہے، اس کا حکم یہ ہو ضمیر کا مرجع آپ یہ ذل حال بنا لیں، فعل اعراب والبناء حال بنا لیں۔ ترجمہ، مندوب کا حکم مور مبنی ہونا، اس کو پڑھنا کیسے؟ مور پڑھنا مبنی پڑھا کیا پڑھنا ہے؟ آدھا منادا کے حکم کی طرح ہے۔ اگر مندوب مفرد ہوگا تو مبنی ہوگا، اگر مضاف ہوگا تو منصوب ہوگا۔ اگر آپ نے زید کی بیوی کو رونا ہے جو فوت ہو گئی تو کہیں گے وا زوجات زید، وا، اگر زید کو رونا ہے وا زیدو، وا مبنی پڑھا۔ یہ جو لگی ہوئی تھی ہاں لگا ہوا تھا ہے اور الف لگاؤ، یہ آواز کو لمبا کرنا ہے۔ اصل میں مندوب اتنا ہی ہے، وا زیدو
واہ یہ مندوب وہ آخر میں الف لگایا آواز لمبی کرنے کے لیے ہاں حالت وقف میں لگائی آپ نے سنا نہیں مندوب کا حکم کیا مورب اور مبنی ہونے میں یہ نہیں اس حال میں کہ وہ مندوب مورب ہو مبنی ہو اس میں مندوب کا حکم منادا کے حکم کی طرح ہے جیسے منادا مفرد ہو تو مبنی مندوب مفرد ہو تو مبنی وا زید اگر وہ مضاف ہو تو منصوب یہ مضاف و منصوب وا زوجۃ زید آگے جا رہا ہوں المفعول فی ہوا اسم ما وقع فعل الفاعل فی من الزمان والمکان ویسمى ظرفا کوئی سمجھ آئی یہاں تک پڑھنے تک ھذا فصل ثالث یہ تیسری فصل ہے مفعول فی یہ من بیانیہ بھائی جان ٹائم تھوڑا ہے یہ من بیانیہ کس کا ہے ماں کا ترکیب کرتے ہوئے اس کو حال بناتے اور اس کو ذوالحال بناتے ٹائم تھوڑا ہے کچھ سمجھ بھی آئی انہوں ذوالحال بنا لو یہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے اس کو ذوالحال بنا لو ماں کی طرف مفعول فی کی زبانی تعریف مفعول فی اس زمان یا مکان کا اسم ہے جس زمان یا مکان میں فاعل کا فعل واقع ہو جس زمان یاد ہو گئے میں نے مسجد میں نماز پڑھی تو مسجد مفعول فی میں نے رات میں نماز رات مفعول فی تو سنے ہی نا ترجمہ ہونے لگا ہے مفعول فی کا دوسرا نام ظرف ہے کیا نام ہے ترجمہ مفعول فی ہوا وہ مفعول فی اس کا اسم ہے کیا کہا اس شے کا اسم اس جس شے میں فاعل کا فعل واقع ہوا یعنی زمان مکان دوسرے ترجمہ ہے زمان مکان چکے تھے لے جاؤ مفعول فی اس زمان یا مکان کا اسم ہے جس زمان یا مکان میں فاعل کا فعل واقع ہوا وَيُسَمَّى ظَرْفًا مفعول فی کا نام ظرف رکھا جاتا ہے کیا رکھا جاتا ہے وہ باہر دوست آئے ان کو ذرا ملنا اور بتانا استاد ذرا سبق پڑھا رہے ہیں آگے جا رہا ہوں وظروف الزمان علی قسمین مبہم وهو ما لا يكون له حد معین قدار وحید ومحدود وهو ما يكون له حد معین كيوم وليلة والشهر والسنة وكل منصوب بتقدیر فی تقول سمت دار مسافر دشار ای فی دار وشار وظروف المکان كذلك مبہم وهو منصوب ایضا بتقدیر فی نحو جلست خلفك وامامك ومحدود وهو ما لا يكون منصوبا بتقدیر فی بل لا بد من ذکر فی نحو جلست فی الدار وفی السوق وفی المسجد ایسا پڑھانا گا بھائی ترکیب مشکل نہیں ہے میرے ترجمے سے بھی ترکیب آ جاتی ہے اب آج ٹائم تھوڑا ہے نا آج ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے سمجھ آئیے توجہ ظرف کی دو قسمیں کیا کہا ظرف زمان اور ظرف مکان یاد ہو گئے کتنی قسمیں کون کون زمان مکان کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے جو اینہ کے جواب میں آئے وہ مکان جو متاع کے جواب میں کہاں سے آئے ہو مکان کہاں رہتے مکان یعنی اس کے جواب میں جو آئے گا مکان کب آئے کب گئے کب کھایا کب پیا کب سوئے کب جاگے اس کے جواب میں جو آئے گا وہ زمان یاد ہو گیا آگے جا رہا ہوں زمان کی بھی دو قسمیں مکان کی بھی دو قسمیں مبہم اور محدود مبہم اور محدود کل بن گئے چار دھیان سونا سبق مکمل ہے جی زمان کی دو قسمیں مبہم اور محدود مکان کی بھی دو قسمیں مبہم اور محدود کل کتنی ہوئی زمان مبہم زمان محدود مکان مبہم مکان محدود دھیان سنا ان میں جو پہلی تین ہے کیا کہا زمان مبہم زمان محدود مکان یہ تینوں پہلی زمان مبہم زمان محدود مکان مبہم یہ تین منصوب ہوتے ہیں فی کو مقدر ماننے کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں تینوں نے منصوب جب ہونا ہے تو فی مقدر یاد ہو گئے ہدایت النحو والا کہنا یہ چاہتا ہے اگر ان تینوں میں فی نظر آ گیا تو یہ مجرور ہوں گے لیکن ہدایت النحو والا کہنا یہ چاہتا ہے میرے نزدیک مفعول فی ہوں گے کیا ہوں گے اس نے فی کو مقدر ماننا فی کا مقدر ہونا یہ مفعول فی کی شرط نہیں لگائی یہ منصوب ہونے کی شرط ہے پھر کیا نتیجہ نکلا وہ کہے گا جب فی آ گیا تو میرے نزدیک مفعول فی لیکن جمہور ناوی کہتے ہیں نہیں مفعول بی واسطے والا جہاں فی نظر آئے گا وہ مفعول فی نہیں ہوگا مفعول بی ہوگا واسطے والا تو انہوں سمجھ رہی ہے اس کے نزدیک تینوں منصوب کب ہوں گے جب فی مقدر ہوگا یہ تو نہیں کہا مفعول فی تب ہوں گے کہا منصوب تب ہوں گے جب فی مقدر ہوگا اگر فی نظر آ گیا تو پھر بھی مفعول فی مجرور منصوب نہیں ہوگا مجرور ہاں اس میں فی کو ذکر کرنا ہے اس میں مقدر نہیں ہوگا لیکن ہدایت النحو والے نے یہ بھی مفعول فی کیا ہوگا کیوں مفعول فی کی طریق وہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو پاویں فی ہو گئی یا نہ ہو گئی کس کے نہیں ہدایت النحو والے کے نہیں جی کچھ سمجھ بھی آئی یہ جو میں نے پڑھایا مبہم وہ ہوتا ہے جس کی حد معین نہ ہو محدود وہ ہوتا ہے جس کی حد معین ہو
بھائی میں جو پڑھایا اوپر فٹ کرا، جو نہیں ہوا، جو نہیں پڑھایا وہ بھی فٹ کراتے ہوئے آ جائے گا. مثالیں شزالے سب. ظروف زمان کیا کہا؟ دو قسم پر ہے. فٹ ہو گیا. دو میں سے پہلی مبہم ہے احدہما، اور وہ مبہم کیا کہا بھائی اتے میں کہتا بتایا قسم کی تعریف کرتے ہوئے پہلے قسم آتا ہے ہوا اور ما سے مراد مقسم، اور وہ مبہم وہ زمان ہے جس کے لیے جس زمان کے حد معین نہ ہو، جیسے دہر جی اعتقاد ثانیہما. دو میں سے دوسری محدود ہے، اور محدود وہ زمان ہے جس کے لیے حد معین ہو. اس کی مثال یوم اور لیلہ اور شہر اور سنہ. بھائی مبہم کے لیے حد معین نہیں، زمان ہو مبہم ہو دہر، زمان ہو مبہم ہین، زمان ہو محدود ہو یوم لیلہ شہر سنہ. وَكُلُّهَا منصوب، اس سے مراد ہے سارے زمان. کیا کہا؟ کون ہے؟ چاہے مبہم ہو وہ سارے کے سارے منصوب ہوتے فی کو مقدر ماننے کے ساتھ. تو کہ سمتو یا فی مقدر، سم سافرتو فی مقدر یعنی فی دہر او. یہاں جب ترکیب کرنی ہے تو یہاں نکالیں گے سمتو دہرن، سمتو فی دہرن، سافرتو فی شہر. ظروف مکان اسی طرح ہے. کیا مطلب؟ دو قسم پر ہے. وہ ادھر ادھر نہیں، میں نے دیکھنا ہے. ظروف مکان کیا مطلب؟ جی کٹ کے دو میں سے پہلی مبہم ہے. کیا کہا؟ اور وہ مبہم کون؟ وہ مکان منصوب، وہ مکان مبہم بھی کیا کرے بھی اور وہ مکان مبہم منصوب ہوتا ہے فی کو. اس کی مثال جلستو خلفک و امامک کی مثل میں ہے. اور دو میں سے دوسری محدود ہے، اور وہ محدود وہ مکان ہے، محدود جو منصوب نہیں ہوتا فی کو مقدر معنی کے ساتھ، بلکہ اس میں فی کو ذکر کرنا ضروری ہے، بلکہ اس میں فی کو ذکر کرنا ضروری ہے. اس کی مثال جلستو فی الدار و فی السوق و فی المسجد. یاد ہے دھیان نہ سنیں، ایک بات کرنے لگا ہوں. جلستو خلفہ کا ترجمہ میں بیٹھا تیرے پیچھے. وہ ذرا فی مقدر اس کا ترجمہ تو نہیں ہوا. اصل ترجمہ اس کا یہ ہے میں بیٹھا ایسی جگہ میں جو تیرے پیچھے ہے، میں بیٹھا ایسی جگہ میں تیرے آگے ہے. اصل ترجمہ اس کا یہ ہے. یاد ہے آگے جا رہے پہ ٹائم تھوڑا ہے کیونکہ میں مکمل کرنا ہے. مفعول لہ اسم مالی اجلہ یا قول فعل المذکور قبلہ وہی ان سب تقدیر اللہ ناود ربدو تدیبا ایل التادیب وقعت ونل بجبرن ایل الجبن وعند الزجا ہوا مصدر تقدیر الدبد تادیبا وجبن تجبن. جی مفعول لہ پانچواں ہے چوتھا پانچواں تو رہتا ہے ابھی. مفعول لاہو کیا کہا؟ اگر دیکھا جائے مفعول فی کیا مفعول بھی ان لفظوں میں ترجمہ ہے. مفعول بھی جس پر فعل واقع، مفعول فی مفعول لہو دونوں تو دو ترجمے جس کے. مفعول لہو کے کتنے؟ جس کے لیے جس کے لیے جس کی وجہ سے دو ترجمے. ابھی پڑھاتا ہوں. مفعول لہو کی طریف اس شے کا اسم ہے. کیا کہا؟ جس شے کے لیے جس شے کی وجہ فعل واقع ہو، ما قبل فعل. یاد ہو گیا؟ آگے جا رہا ہوں. جیسے مفعول فی میں پڑھا کہ منصوب ہوتا ہے فی کو مقدر معنی کے ساتھ، مفعول لہو منصوب ہوتا ہے لام کو مقدر معنی کے ساتھ. پھر کہہ رہا ہوں ہدایتنا والا کہتا ہے میرے نزدیک اگر لام نظر آ گیا لیکن وہ لام علت کا ہوا اور ماں بعد ماں قبل فعل کی علت بنا تو کہتے ہیں میرے نزدیک مفعول لہو ہے. میرے نزدیک ہاں منصوب اس وقت ہوگا جب لام مقدر ہوگا. اگر لام مقدر نہیں تو ہوگا پھر بھی مفعول لہو لیکن منصوب نہیں ہوگا. جی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بات اس کے ساتھ ملتی ہے بالکل. منصوب کب ہوگا؟ جب لام مقدر ہوگا. جی ٹائم تھوڑا ہے، مثال پڑھنے لگا ہوں. کیا مثال ہے؟ ضربتہ آندہ تادیبا مفعول لہو منصوب ہے، یہ تھے لام مقدر ہے اصل ہے لتادیب. اے جبنن اس سے پہلے لام مقدر ہے لیل جب. جی دھیان نہ سنا میں کی کہنے لگا. مفعول لہو کی دو مثالیں دی اس لیے آپ نے غور نہیں کیا. ہم نے مفعول لہو کے ترجمے دو کیے جس کے لیے جس کی وجہ سے. کیوں؟ مفعول لہو کی دو قسم تحصیلی اور تحصیلی جس کو حاصل کرنے کے لیے فعل کیا، حصولی جس کے حاصل ہونے کی جس کے موجود ہونے کی وجہ سے. یہ جو ضربتہ تادیباً ہے یہ تحصیلی ہے، اور قعدت عن الحرب جبناً یہ حصولی ہے. آپ نے سنا ہی نہیں. میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے. یاد رکھ جو حصولی ہوگا اس کا ترجمہ ہوگا کی وجہ، اور جو تحصیلی ہوگا اس کا ترجمہ کے لیے.
آخری بات پڑھانے لگا ہوں، تھک گیا میں بھی اور آپ بھی۔ امام زجاج کے نزدیک کیا طالب علم ایک ہے چھٹی کی تھی، کدی چھٹی کی تھی سویر کا پڑھا رہا ہے۔ امام زجاج کے نزدیک کیا ہے؟ جیسے روٹی سے چھٹی نہیں ہوتی ایسے پڑھانے والے کی سبق سے چھٹی نہیں ہوتی، پاویں ایک نو پڑھاوے تو پاویں 100 نو پڑھاوے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ امام زجاج کے نزدیک وہ مفعول لہو ہے ہی نہیں پا، اسی آ کے دیا کی ہے آندہ مفعول مطلق، آسان کہ مفعول مطلب ماں قبل فعل کا مانا ہوتا ہے، آندہ میں طویل کر لوں گا، آندہ ضربتہ تدیبا میں ادبتہ تدیبا، قعدت عن الحرب جملہ جبنت جبنا، آندہ طویل کروں گا، مفعول لہو نہیں بناتا ہوں، وہ بناتے ہیں مفعول مطلق۔ یہ اصل کو چھوڑ کے غیر اصل کی طرف جا رہا ہے، اصل ہوتا ہے جو ظاہر ہے وہ جا رہا ہے طویل، طویل غیر اصل ہے، یاد ہو گئی، ترجمہ ہونے لگا۔ یہ چوتھی فصل ہے مفعول لہو، وہ مفعول لہو اس شے کا اسم ہے، اس جس شے کے لیے جس شے کی ایسا فعل واقع ہو، ایسا جو فعل ذکر کیا گیا اس اسم سے پہلے۔ مفعول لہو منصوب ہوتا ہے لام کو مقدر ماننے کے ساتھ، اس کی مثال ضربت تادیبا یعنی للتادیب، وقعت عن الحرب جبن ای للجبن، لام مقدر ہے۔ اور امام زجاج کے نزدیک وہ مفعول لہو مفعول مطلق ہے، اور مصدر معنی کی ہے سوال ہوگا ایک ہی، وہ تو ہم مانا ہی نہیں، عادت تقدیر اس کو فرض کر، یعنی اس کی تقدیری بات یعنی فرض کر جو ہم طویل کر کے بار بنائیں گے، اس کی تقدیری بار یعنی جو ہم طویل کر کے بنائیں گے، کون کرے؟ امام زجاج۔ ادبت تادیبا وجبنت جبنا ہے مثل مسل نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ الحمدللہ۔